الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم سے متعلق بعض احادیث کل کے درس میں نے آپ کو سنائی۔ قرآن کریم ہی کے تعلق سے دو باتیں اور دونوں کی دلیل حدیث سے میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ توفیق دے۔ کل کا اساسی مضمون یہ تھا جس میں اس بات کی ارشاد و رہنمائی کرنا مقصود تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو سننا چاہیے اپنے علاوہ سے۔ گویا یہ کہا جائے کہ اے فلاں، میرے جو بھی ہو میرے دینی بھائی، آپ قرآن سنیے، آپ پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ بتاتے خود عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خلاصے کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، سرسری اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اقرأ علی القرآن، تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور اس طلب کے جواب میں کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، یہ اللہ کے نبی، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں؟ حالانکہ قرآن پاک تو آپ پر اتارا گیا ہے، آپ ہی محبت وحی ہیں، آپ ہی کے قلب اطہر پر اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، تو میں کیا پڑھوں کہ آپ ہی تو حامل قرآن اور محبت وحی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا، یہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ آپ نے کہا تھا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن کو پڑھتا ہوا سنوں۔ میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے سنوں، اس لیے میں اے میرے اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، شروع ہی سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی سے شروع کیا اور پڑھتے گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتاؤں کہ صحابہ کرام میں سے جو قرائے قرآن تھے، قرآن کریم کو بہترین پڑھنے والے تھے، قرآن کریم کے استاذ تھے، قرآن کریم کے مقری یعنی پڑھانے والے تھے صحابہ، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں یہ کہا تھا کہ جس کو قرآن تر و تازہ سننا ہے اور پڑھنا ہے اور جاننا ہے اور سیکھنا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے ابن ام عبد ان کی کنیت ہے کہ ان سے پڑھ کے ان سے پڑھا کرے، بالکل ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن تر و تازہ غضم طرین کے الفاظ ہیں کہ نازل ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پڑھتے گئے کہ
درمیان کی کچھ جب درمیان میں پہنچ رہے ہیں، کچھ آیتیں پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسبک، رہنے دو عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود تو پڑھنے میں گویا مگن تھے، نگاہ اٹھا کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر سے، اور آیت کریمہ وہ تھی جس پر وہ پہنچے تھے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ خود اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے اگر میں سناؤں تو بڑی ہی عظیم الشان منظر کشی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہوئے کہ رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آپ کی طرف نگاہ جب ڈالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی اور آنسو آپ بہا رہے تھے۔ حدیث کا جو مضمون میں ابھارنا چاہتا ہوں اس کا ایک پہلو یہ کہ قرآن اپنے کسی دینی بھائی، کسی حافظ قرآن، کسی قاری قرآن، حتیٰ کوئی بھی تلاوت کرنے والا ہو، اس سے کہا جائے کہ پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ اور اس کا الٹا بھی ہے کہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ کہنا چاہیے اپنے کسی دینی بھائی سے کہ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا تم سنو، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرأت میں کروں گا، تلاوت میری ہوگی، آپ ذرا سنیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کہ تاکہ آپ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور عظیم الشان صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کریم کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے قاری اور کاتبین وحی میں سے ہیں، فضائل میں شمار ہیں، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ابی بن کعب میں تم پر قرآن پڑھوں، یعنی قرأت میں کروں، تم سنو گے۔ تو عبداللہ بن مسعود ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم الشان بات کہی اور اپنی قسمت پہ نازاں ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ اللہ سمانی رکھا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا کہ آپ قرآن پڑھیں مجھ پر، تو کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ میرا نام لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ سما کری، اللہ نے تمہارا نام لیا کہ میں انہیں کی کسی تمہارا نام نیٹ کر کے بلکہ کہا کہ عبداللہ ابن ابی کے سامنے آپ قرآن پڑھو سنیں۔ چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سورت پڑھی، آپ پڑھ رہے تھے، آپ کے صحابی جلیل ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ نقطہ اور درس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میری ماں گھر میں، ہاں اے میری بہن، اے میری بیوی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم غور سے سنو۔ تو درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہی کرنی چاہیے اور یہ انداز بھی اپنانا چاہیے کہ سننا بھی چاہیے اور سنانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کی اور اس کی سماعت کی اور اس کے سنانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔